نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لوگوں کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، عید قربان پر قربانی کرنے کے فضائل، برکات اور ثواب سے ہم مسلمان بخوبی واقف ہیں۔ قربانی کرنے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے یعنی جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مسلمان جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے، پیسے خرچ کرے، جانور کی دیکھ بھال کرے اور عید الاضحیٰ کے دن اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرے اور پتہ چلے کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، قربانی ضائع ہو گئی، جانور کے پیسے ضائع ہو گئے، جانور کی خدمت کرنا ضائع ہو گیا۔ محترم ناظرین، 3 لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو یا سیاہ کار ہو، اللہ جل شانہ اس کی قربانی بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ مگر دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، وہ 3 بدقسمت لوگوں کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے برابر تم کو ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ میں جانور کے کیوں پاس رہوں، بالکل قریب کیوں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے واضح و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو یا سیاہ کار ہو، اللہ جل شانہ اس کی قربانی بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ مگر دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ شرک ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ بہت سارے لوگ پیروں فقیروں کے مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر سجدے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی
ہمیں اولاد نصیب فرما، ہماری مشکلات حل فرما، ہمارے دکھڑے دور فرما۔ یہ لوگ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس گھٹیا آہوزاری کو سن کر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ او بدبخت انسان، تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جس کے دروازے پر جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا تو اس کے دروازے پر جا کر سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ میرے دروازے کے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسے شرک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کھاتے کا ہے؟ ایمان جو تمہیں گناہ سے نہیں روک سکتا۔ اللہ جل شانہ بے نمازیوں، چوری و دیگر گناہوں پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ غضبناک نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ جل شانہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھ سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ ہیں سود کا کاروبار کرنے والے، سود کا بزنس کرنے والے لوگ جو مجبور کو کم پیسے دے کر زیادہ وصول کرتے ہیں۔ فرمایا تین لوگوں کے علاوہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان تین لوگوں کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے لوگو تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔